أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ سنا دیجئے ان لوگوں کو نبأ ابنی آدم آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر بالحق سچی خبر. اذ قربا قربانا جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے نیاز پیش کی یعنی قربانی. فتقبل من احدہما ان دو میں سے ایک سے تو قبول کر لی گئی. ولم يتقبل من الآخر اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. قال لأقتلنك دوسرے نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين قال تو پہلے والے نے کہا انما يتقبل الله من المتقين کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی عبادت قبول کرتے ہیں. لئن بسطت إلي يدك اگر تم اپنے ہاتھ لمبے کرو گے یعنی دراز کرو گے میری طرف لتقتلنی مجھے قتل کرنے کے لیے ما انا بباسط یدی الیک تو میں اپنا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں چلانے والا. لأقتلک کہ تمہیں قتل کر لوں. انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو جہانوں کو پالنے والے ہیں. انی اريد میں تو چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک کہ تو بوجھ اٹھائے میرے گناہوں کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی. فتکون من اصحاب النار پس تو جہنم والوں میں ہو جائے گا. وذالک جزاء الظالمین اور ظالموں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه پس اچھا سکھایا اس کی نفس نے اسے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کو. فقتلہ اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین تو وہ خسارے اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. فبعث اللہ غرابا پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو یبحث جو کورید رہا تھا فی الارض زمین کو لیوریہ تاکہ اس کو دکھائے کیف یواری کہ کیسے چھپانا ہے سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کے لاش کو. قال ایسے موقع پہ اس نے کہا یا ویلتا ہے افسوس اعجزت کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں ان اکون مثل هذا الغراب کہ اس کوے جیسے ہو جاؤں. فأواری سوءۃ اخی اور اپنے بھائی کے لاش کو چھپا سکوں. فاصبح من النادمین اب وہ ندامت کرنے لگ گیا. ہماری آج کی آیات میں بنیادی طور پر وہ پہلا مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حابیل اور قابیل کا واقعہ اس آیت کے اندر خلاصے کے طور پر ذکر ہے. اور واقعہ بنیادی طور پر یہ ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ظاہر بات ہے انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی زمین پر. حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہ ایک مرد اور ایک عورت پوری کائنات میں صرف یہی دو انسان. پھر انہی سے آگے نسل چلی. تو اس زمانے میں آدم علیہ السلام کی شریعت میں اور اس وقت اللہ کی طرف سے نسل چلانے کے لیے اور زمین کو آباد کرنے کے لیے نکاح کے سلسلے میں بڑی آسانی تھی. وہ یہ تھا کہ ظاہر بات ہے انسان تو زیادہ ہے نہیں تو اس وقت حکم یہ تھا کہ ایک وقت میں جب کوئی عورت حمل سے ہو جاتی تو اس کے دو بچے پیدا ہوتے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ
جو عورت حمل سے ہو جاتی اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اسی طرح دوسری عورت اگر حمل سے ہو گئی تو اس سے بھی 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. یا یہی عورت آگے چل کر اگر دوبارہ حمل سے ہوتی تو تب بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو اس وقت یہ حکم یہ تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ایک وقت میں پیدا ہوئے ان کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اسی خاتون سے کسی دوسرے وقت میں پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہو گئے تو پہلے والے لڑکے اور لڑکی اور اس لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. پہلے والے لڑکے کا ایک دوسری لڑکی کے ساتھ اگرچہ ایک ہی عورت سے پیدا ہے. اب تو نہیں ہو سکتا نا، ہماری شریعت میں تو بھائی سارے بھائی بن جاتے ہیں، چاہے 10 سال بعد پیدا ہو جائے 20 سال بعد پیدا ہو جائے بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن نہیں ہوتے. لیکن اس وقت چونکہ کائنات کے نظام کو آباد کرنا تھا، یہاں انسانوں کو آباد کرنا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر ایک خاتون کے ہاں پہلے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہو جائے پھر اگلے وقت میں دوسرا لڑکے اور لڑکی پیدا ہو جائے تو ایک وقت میں جو پیدا ہے ان کے آپس میں تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو الگ الگ اوقات میں پیدا ہوئے تو ان کے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اسی قانون کے مطابق اور حکم شرعی کے مطابق آدم علیہ السلام کے ایک بیٹا جب پیدا ہوا حابیل تو اس کے ساتھ ایک لڑکی، دوسرا بیٹا پیدا ہوا قابیل تو اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی. اب قانون ہی کے مطابق حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہے وہ قابیل کے نکاح میں جائے گی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہے وہ حابیل کے نکاح میں جائے گی. لیکن یہاں اس موقع پر قابیل نے آ کر یہ ضد کی کہ نہیں، میں نکاح اسی لڑکی سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. تو ایسے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں تو اللہ کا حکم سنا دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن وہ ڈٹ گیا کہ میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے، اسی سے نکاح کرنا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. تو آدم علیہ السلام نے فیصلے کے طور پہ کہا کہ اچھا تم یہ کرو کہ تم دونوں اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرو، اپنی نذر و نیاز جیسے پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے، صدقہ اور زکوٰۃ یہ جس طرح ہوتا ہے نا، اس کو نذر و نیاز کہتے ہیں. یہ پیش کرو، ان میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی اس لڑکی کا نکاح اسی کے ساتھ ہو جائے گا. یعنی قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہے اس کا نکاح اسی لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا جس کی قربانی قبول ہو گئی. اب حابیل کو تو پتہ تھا، حضرت آدم کو بھی پتہ تھا کہ یہ قربانی حابیل ہی کی قبول ہونی ہے، کیونکہ قانونی طور پر اس کا نکاح انہی کے ساتھ ہونا ہے. لیکن دونوں کو انصاف دلانے کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا علیہ السلام نے کہ قربانی پیش کرو. تو حابیل نے بھی قربانی پیش کی. روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں زیادہ تھی تو اس نے ایک اچھا خاصا موٹا تازہ دمبا پیش کیا. اور جو قابیل تھا، جو قاتل نکلا، قابیل قاتل یاد کرنے کے لیے، قاتل میں بھی قاف ہے تو قابیل میں بھی قاف ہے، اس قابیل نے اپنے غلہ وغیرہ میں سے کچھ غلہ پیش کیا. یہ کاشتکار زمیندار آدمی تھا تو جیسے غلہ وغیرہ اگاتے ہیں اناج، تو اس میں سے کوئی اناج پیش کی. اور اس زمانے میں اللہ کی طرف جو قربانی پیش کی جاتی اس کی قبولیت کی علامت بعد میں بنی اسرائیل تک یہ سارا چلتا آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی اس کے لیے آسمان سے آگ آ جاتی، جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے اس کو جلا دیتی. تو ان دونوں نے جب اپنی قربانی اپنی متعینہ جگہ پر پیش کی، ایک نے دمبا دوسرے نے غلہ، تو قانون کے مطابق تو ظاہر بات ہے حابیل ہی کی قربانی قبول ہونی تھی کیونکہ وہ حق پر تھا. تو اس کی قربانی پر بجلی گری اور اس کو قبول کیا اللہ نے، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی جو غلہ وغیرہ اس نے پیش کیا، جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں نے نیاز پیش کی، قربانی پیش کی، ایک کی قبول کر لی گئی دوسری کی قبول نہیں ہوئی. ظاہر بات ہے جو حق پر تھا اس کی قبول ہوئی، اور جس کا مطالبہ حق پر نہیں تھا وہ ناحق مطالبہ کر رہا تھا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اب ظاہر بات ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تو بتا دیا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا. تو حابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہونا تھا. تو قابیل نے ضد اور حسد میں آ کر اپنے بھائی کو دھمکی لأقتلنک، اب میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، اگر یہ بات اسی طرح ہوئی، یہ بچی تمہاری نکاح میں آ گئی میں تمہیں قتل کروں گا. تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھ سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری قربانی جو قبول ہوئی تو اس میں یہ تو اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہے انصاف کا، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں، عبادات قبول کرتے ہیں. تو میں حق پر تھا تو فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. تو اللہ نے جب حق کا فیصلہ سنا دیا، سچا فیصلہ سنا دیا، تو اب مجھ سے اس بارے میں حسد کرنا ہے، دشمنی کرنا، یہ تو کوئی دکھ نہیں بنتا، عقلی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ باز نہیں آیا
بہرحال اس نے قتل کی دھمکی کے ساتھ منصوبہ بندی بھی کی اور اس کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار ہوا. تو پھر حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم اگرچہ منصوبہ بندی کر رہے ہو، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہو مجھ پر کہ مجھے قتل کر لو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں تمہاری قتل کی منصوبہ بندی نہیں کروں گا. اگرچہ شرعی طور پر اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے خلاف اقدام کرے گا، مجھے قتل کرے گا، لیکن جب تک کوئی آدمی آپ کو قتل کرنے کا اقدام نہ کرے، صرف آپ کو ایک شبہ ہو، تو شبے کی بنیاد پر آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں بالکل وہ آپ کو اقدام کرے اور عین اقدام کے وقت آپ اپنے دفاع میں اس کو قتل کر دیں تو یہ تو جائز ہے، لیکن شبے کی بنیاد پر تو جائز نہیں ہے. تو اس نے بھی یہی شبہ تھا اس کو کہ ممکن ہے یہ اقدام میرا ٹھیک نہ ہو، تو اس نے کہا کہ میں تو کوئی اقدام اور منصوبہ بندی نہیں کروں گا، اقدام تم ہی نے کرنا ہے تو کر لو، لیکن اس صورت میں تم ہی خسارے والے میں شامل ہو جاؤ گے. بہرحال اس نے پھر کیا کیا، قابیل نے اپنے بھائی کو باوجود سمجھانے کے، باوجود اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد کائنات کے اندر یہ پہلا قتل تھا، اس کے سے پہلے تو کوئی قتل ہوا نہیں تھا. اب یہ پریشان ہو گیا کہ اس کے لاش کا کیا کرنا ہے. تو ایک طرف تو ان کی ہمت ختم ہو گئی کہ اتنا بڑا جرم کیا، اور اوپر سے اب لاش کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے، چھپانا ہے، اس جرم کو کیسے چھپانا ہے، کچھ سمجھ اس کو نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین پہ اس نے گڑھا کھودنے لگا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، زمین میں ایسے چونچ مار کر کوریت کر ایک گڑھا کھودا اور ایک قریب میں مرے ہوئے دوسرے کوے کو کھینچ کر اس میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی تاکہ یہ قابیل دیکھ لے کہ لاش کو کیسے زمین کے اندر ٹھکانے لگانا ہے. تو ایسے موقع پر اس کو خود اپنے اوپر بڑی حسرت آئی کہ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہے افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ کوے کو تو یہ پتا تھا کہ دوسرے کوے کو کیسے، مرے ہوئے کوے کو کیسے ٹھکانا لگانا ہے، اور ایک پرندہ ہو کر، معمولی نظر آنے والا پرندہ ہو کر اتنی ہوشیاری والا کام کر رہا ہے، اور میں اتنا گیا گزرا ہوں، اتنا نافرمان ہو گیا اللہ کا کہ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانا لگانے ہیں. فاصبح من النادمین، تو بڑی حسرت کرنے لگا، ندامت کرنے لگا. قصے کے اندر بنیادی طور پر سبق ہے. قرآن کریم چونکہ قصوں کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں، تو جو بھی قصہ نقل ہوتا ہے، جو بھی کہانی نقل ہوتی ہے، اس کے اندر کئی اسباق ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اس واقعے کے اندر کئی اسباق ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے، اور یہ قرآن کریم میں واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی اسی مقصد کے لیے کیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ جاننے والے یا سمجھ رکھنے والے یا نصیحت حاصل کرنے والے ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو پہلی نصیحت اس واقعے کے اندر کیا ہے؟ پہلی نصیحت یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے اولاد کا قصہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، مگر سچا قصہ سنائیے. نبی کو بتائے کہ سچا قصہ سنائیے، جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ قرآن کریم جہاں واقعات نقل کرتے ہیں سچے واقعات نقل کرتا ہے، خلاف واقعہ باتیں نقل نہیں کرتا. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اگر کسی کا کوئی واقعہ نقل کریں، کوئی تاریخی روایت نقل کریں، کوئی سیرت کی بات نقل کریں، کوئی دین کی بات نقل کریں، تو سچی بات نقل کریں، اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ نہ کریں. کیونکہ سابقہ جتنے بھی ادیان ہیں، مذہب ہے، وہ اسی لیے تو خراب ہو گئے، اسی لیے تو مٹ گئے کہ وہاں لوگوں نے دین کی باتیں نقل کرنے میں احتیاط نہیں کی. تو واقعات نقل کرنے میں، تاریخی روایات ہو یا سیرت کے واقعات ہو، دین کی بات ہو، سچے واقعات جہاں تک ہو سچی بات نقل کیا کریں، جھوٹ موٹ کی بات اپنی طرف سے، اپنے جذبات کی ترجمانی اس میں شامل نہ کیا کرے، ورنہ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے اور آپس میں فسادات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پہلا سبق ہے ہمارے لیے. دوسرا سبق ان واقعات کے اندر کہ حضور کے زمانے کو دیکھو اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو. ہزاروں سال بیچ میں گزر گئے، پھر بھی ایک شخص کھڑے ہو کر جو واقعہ، سچا واقعہ سنا رہے ہیں، یہی ان کے سچ ہونے کی دلیل ہے، یہی ان کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اتنے سچے واقعات بغیر وحی کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی حقانیت، آپ کی عظمت اور فضیلت بیان ہوتی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جو واقعات نقل ہوتے ہیں وہ بھی سچے واقعات بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے من گڑت نہیں ہوتے. تیسرا سبق اور اہم سبق وہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا، حابیل نے قابیل کو کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی نیکیاں قبول کرتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی دنیا کے اندر حسد کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہماری دشمنیاں ہوتی ہے، اس کو یہ سبق سکھا دیا کہ دوسروں کی نعمتوں سے آپ کیوں بدل برداشتہ ہوتے ہیں، دوسروں کی اچھی حالت کو دیکھ کر آپ کیوں حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھی حالت میں رکھنے والی ذات تو اللہ ہے۔ قابیل کو تو اپنے بھائی سے حسد ہوا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، تو بھائی نے آگے سے اصولی مسئلہ بتا دیا کہ قربانی قبول کرانے میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، میں نے تو صرف اخلاص سے کام کیا اور اللہ نے قبول کیا۔ تو دنیا میں تمام حسد کرنے والے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ حسد کی آگ میں کیوں خود کو جلا کر ضائع کر رہے ہو۔ حسد میں جو جس دوسرے آدمی کی کسی اچھی حالت یا نعمت کو دیکھ کر خود اپنے لیے پریشان ہوتے ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، تو اس میں تو تمہارا کوئی کمال نہیں، یا جس آدمی کو کوئی نعمت ملی اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو اپنے پرہیزگاروں کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تم بھی پرہیزگار بن جاؤ، حسد چھوڑ کر پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو نوازا ہے تمہیں بھی نواز دیں گے۔ اسی سے آپ اس کے اندر اختلافات اور حسد کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس واقعے کے اندر تیسرا سبق یہ ہے۔ چوتھا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا گزشتہ درس میں، جب وہ مصر سے نکلے تو جاؤ اور اپنی آبائی سرزمین شام میں عمالقہ کے ساتھ لڑو، جہاد کرو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قابیل کی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی گویا مذمت بیان فرمائی۔ تو دونوں جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ جہاں حکم دے قتل کرنے کی وہاں قتل کرنا جائز ہے جیسے جہاد، لیکن جہاں اللہ کا حکم نہ ہو وہاں وہی انسان دوسرے کو قتل کرے تو یہ قابل مذمت ہے اور جرم ہے۔ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو قتل کریں گے تو جہاد ہوگا، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوگا قتل کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ رکھنا کہ جہاں اللہ کا حکم آئے گا کام میں فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو وہی بظاہر ایک دونوں صورتوں میں، جہاد میں بھی ایک آدمی دوسرے کو قتل کر کے خون بہاتا ہے، ناحق قتل میں بھی ایک آدمی دوسرے کا خون بہاتا ہے، لیکن یہاں اللہ کا حکم ہے جہاد میں تو کامیابی ہے، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے جیسے کہ ناحق قتل کرنے میں تو وبال ہے، اللہ کی طرف سے مذمت ہے اور پوری کی پوری کیا ہے، سزا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، جیسے آیات میں بتا دیا یہ آدمی خسارے والوں میں ہے، اور اسی طرح خسارے والی سزا، خسارے والا بدلہ ایسے ہی نا انصافوں کو ملتا ہے۔ 4 سبق ہو گئے۔ 5واں اہم سبق یہاں پہ یہودیوں کو دیا۔ یہودی جو موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، تو خاص ان کو مخاطب کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان یہودیوں کو خاص طور پر یہ واقعہ سنا دو کہ قتل کی منصوبہ بندی کر کے در حقیقت تم قابیل کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو، تم ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف قتل و قتال کی منصوبہ بندی کر کے تم خود گویا کہ اپنا میدان خود متعین کر رہے ہو کہ تم قابیل کے صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو، اور جو قابیل کے صف میں کھڑا ہوگا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ پشیمان ہوگا، وہی خسارے والوں میں ہوگا، وہی ظالم ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں کی اس ترقی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو اور عظمت کو دیکھ کر بجائے حسد میں مبتلا ہونے کے اس کے مخلص پیروکار بن جاؤ۔ اور اس میں بھی گویا وہی پہلے سبق کی طرف اشارہ کہ کسی بھی انسان کی اچھی حالت کو دیکھ کر بجائے حسد کی آگ میں جلنے کے مخلص بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تمہیں بھی وہ نعمتیں عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔